سوال نبوت کے بارے میں ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ انصاف پر قائم ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ اس نے چند روحوں کو منتخب کیا، ان کو انبیاء بنایا؟ یہ سوال تو کافی لمبا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری اور انبیاء کی پوچھ گچھ برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ عدل اور انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی۔ اگر یہ عدل اور انصاف کے اصول پر بنائی جاتی تو امتحان ختم ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے اصول پر ایک ابدی دنیا بنائے گا، ایٹرنل لائف دے گا، اس کا عیش دوام ہوگا، وہاں انسان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ آنکھوں کی جو ٹھنڈک اس میں رکھی گئی ہے اس کا انسان یہاں تصور نہیں کر سکتا۔ اس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اس دنیا سے پہلے یہ عارضی دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اپنے لیے اس دنیا کا دروازہ کھولنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں صرف پاکیزہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پاکیزگی اور پیوریفیکیشن کا ایک امتحان ہے جو برپا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ تمام فیصلے اسی امتحان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، کسی پر کوئی رحمت کرتے ہیں، کسی کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، اور بغیر امتیاز کے بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، موت بھی آتی ہے۔ تو موت و حیات کا یہ کارخانہ یہ عدل کے اصول پر، جسٹس کے اصول پر نہیں بنایا گیا۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ خدا نے اس اصول پر بنایا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے علم کے لحاظ سے بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں تو درجات میں بھی تفاوت رکھا گیا ہے، صلاحیتوں میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔ یہ اس اصول پر نہیں بنایا گیا کہ ہر ایک کو شاعر ہونا چاہیے، ہر ایک کو ادیب ہونا چاہیے، ہر ایک کو مصور ہونا چاہیے، ہر ایک کو سائنسدان ہونا چاہیے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سائنس میں جو کارنامے ارسطو نے اور نیوٹن نے اور آئنسٹائن نے اور دوسرے لوگوں نے دکھائے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ہاں اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ شاعری میں، ادب میں، اعلیٰ اخلاقیات میں بے شمار ایسے نمونے ہیں جو آپ کے سامنے دنیا کی تمام تہذیبوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھ کے یہ دنیا بنائی ہے، اور جب یہاں شاعر پیدا کیے ہیں، ادیب پیدا کیے ہیں، سائنسدان پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے حکیم پیدا کیے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے سیاسی مدبر پیدا کیے ہیں، تو بعض لوگوں کو اپنا پیغمبر بنا کے اپنا میسج بھی ان کے سپرد کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال نبوت کے بارے میں کیوں پیدا ہوا، یہ تو اس کے معاملے میں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقبال کیوں نہیں بنایا، غالب کیوں نہیں بنایا، فردوسی کیوں نہیں بنایا، آئنسٹائن کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ دنیا اس اصول پر بنائی نہیں گئی۔ لیکن غامدی